الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آج یہ مدرسے کی سالانہ تقریب ہے اور اس میں اور آپ شرکت کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً یہ دینی مجالس ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، اور جو دینی مجالس ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف اعلانات کرواتے ہیں۔ ان اعلانات میں سے ایک اعلان یہ کیا جاتا ہے قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اس عمل جو میں اور آپ مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس عمل سے مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ تو میں نے کہا وہ اعلان فرشتے کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، چونکہ میں اور آپ ان آنکھوں سے فرشتوں کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ان کانوں سے فرشتوں کے اعلان کو سنتے ہیں۔ نبی کی آنکھ فرشتوں کو دیکھتی بھی ہے اور نبی کے کان فرشتوں کو سنتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکوتی صفات، فرشتیاں واڑیاں صفتاں انہوں نے وچ رکھیاں، اس لیے وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا فرشتوں کو وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمیں اپنے سننے پر وہ یقین نہیں جو اپنے نبی کے سننے پر یقین ہے، اور ہمیں اپنے دیکھنے پر بھی وہ یقین نہیں جو اپنے نبی کے دیکھنے پر یقین ہے۔ تو نبی دیکھ کر اور سن کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، تمہارا نبی بتا دیتا ہے جب تم کسی دینی مجلس میں بیٹھتے ہو، پروگرام میں بیٹھتے ہو، تو جب وہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو آسمان سے آئے ہوئے فرشتے ایک سرکاری اعلان کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اعلان یہ ہے قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ جب میں اور آپ آئے تھے تو اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ لے کر آئے تھے، لیکن اس مجلس کی برکت سے میرے اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے جو ہم نے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ یہ برکت ہے بھائیو اس مجلس کی۔ تو اس لیے دینی مجالس میں شوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ لوگ تشریف فرما ہے، مغرب کے بعد سے وقت اچھا خاصا گزر گیا ہے، آپ لوگ ہمت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، چونکہ یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے، اپنی آخرت کے لیے ہے۔ بس ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا، وہ یہ کہ جب میں اور آپ ان تقریبات میں آئیں، ان جلسوں میں کہہ لو، ان محفلوں میں کہہ لو آئیں، تو کچھ لینے کے لیے آنا چاہیے نا بھائی۔ یہ نہیں بھی پلہ چاڑ کے مڑ کے گھروں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی محض بیٹھنے کی نہیں، نشستن گفتن اور برخاستن، کہ آئے سی بیٹھے کوئی گپ شپ لائے تے کرو کری چلے گئے، نہیں، اس لیے نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کچھ لینے کے لیے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے اس پر بھی ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں اور آپ لوگ یہاں مسجد میں آتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ نے اس کو آخرت کا بازار بھی قرار دیا۔
المساجد سوق من اسواق الاخرہ، فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ آخرت کے بازار ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا میں آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، کپڑا لینا چاہتے ہیں تو جو کپڑے کی مارکیٹ ہے وہاں جائیں گے، آپ کوئی اور چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی مارکیٹ میں جائیں گے۔ تو بھائیو، اگر میں اور آپ اپنی آخرت کا کوئی سودا سلف لینا چاہتے ہیں تو پھر جو آخرت کا بازار ہے اس میں اور آپ آئیں گے۔ تو یہ آخرت کا بازار بھی اس کو حضور نے قرار دیا۔ تو جب یہ آخرت کا بازار ہے تو مجھے اور آپ کو کوئی چیز آخرت کی ملنی چاہیے، تاکہ یہ تو گھر والوں کو بتا سکے کہ آخرت کے بازار میں گئے تھے، آخرت کا یہ سودا لے کر آئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ نقطہ نظر میرا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ آخرت کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ آ جائے۔ پھر اس کو میں اور آپ اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور میں اور آپ اپنے اپنے گھروں سے اٹھ کر یہاں آئے ہیں۔ تو جس کے گھر میں ہم آتے ہیں گھر والا میزبان ہوتا ہے اور جو باہر سے آئے وہ مہمان ہوتا ہے، جنہوں پرونا کہیں ہو تسی۔ اس وقت میں اور آپ سب مہمان ہیں اور جس کا گھر ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ میزبان۔ اس کو آپ نے فرمایا من دخلہا کان ضیفا للہ، کہ جو ان مساجد میں آتے ہیں وہ یوں نہ سمجھیں کہ بس اسی مسیطے چکر مار کے آ گئے، جب وہ مسجد میں پہنچے تو وہ اللہ کے مہمان بن گئے اور اللہ تعالیٰ ان کا میزبان۔ تو اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے مہمان خانے میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور کر دیتا ہوں، پھر انعام بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے اور میں اور آپ اس وقت یہاں مہمان بنے ہوئے ہیں۔ جو مسلمان دن میں 5 دفعہ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے مہمان خانے میں 5 دفعہ وہ مہمان بنتے ہیں ایک دن میں، اور ساری زندگی وہ اس مہمان خانے میں آتے رہے، وہ مہمان بنتے رہے، اللہ میزبان بنتا رہا۔ اللہ نے انہوں نے عادت پا دیتی بھی تسی میرے پرونے بنیا کرو۔ جب اللہ نے یہ عادت ڈالی ہے تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ جب مریں گے تو انشاءاللہ پھر اپنے مہمان خانے جنت میں جگہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنی عادت کے خلاف نہیں کرتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی جو عادتیں ہیں اس میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے اور آپ کو مہمان بناتے ہیں تو یہ ممکن نہیں، اس کی رحمت سے بعید ہے کہ ساری زندگی پرونا بنائی رکھے کہ جدو آخری ویلا میں نکلو میرے گھروں، میں نہیں تو انہوں اپنے مہمان خانے جو بڑھن دینا۔ اس کی رحمت سے یہ توقع نہیں ہے۔ اگر آج وہ مہمان بناتا ہے تو عادت پا دیتی پرونے بناؤں دی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مہمان خانے میں جگہ دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے گھر آتے ہو تو تم مہمان اور اللہ تعالیٰ میزبان، چونکہ اللہ تعالیٰ گھر کے مالک ہیں، اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی آنے والے مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ دنیا میں اصول ہے کہ ایک شریف انسان، اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے وہ اپنی طاقت کے مطابق اس کی مہمان نوازی ضرور کرتا ہے، جو اس کے پاس موجود ہے اچھے سے اچھا کھانا وہ مہمان کو پیش کرتا ہے۔ ہر آدمی میزبانی اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے تسی ہن ساڈے پرونے بنے ہو تے اسی بھی تہاڈی میزبانی کرنی ہے۔ اور میزبانی میں ایسی چیز اللہ تعالیٰ پیش کریں گے جو دنیا میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا، اور دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ کسی بڑے سے بڑے سٹور پہ چلے جاؤ، مارٹ پہ چلے جاؤ، وہ چیز تم دنیا میں کسی اور سے لینا چاہو تو میں نے کہا کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اللہ اپنی شایان شان آنے والوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراہ المغفرہ، کہ جب تم اللہ کے گھر آتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ساڑھے پرونے ہو، چلو تمہاری سیوا کرتے ہیں۔ تو یا اللہ ہماری سیوا کس چیز کے ساتھ آپ فرمائیں گے؟ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم میزبانی کے طور پر تمہیں مغفرت اور بخشش پیش کرتے ہیں۔
اب یقیناً بھائیو مغفرت اور بخشش کسی اور جگہ سے مل سکتی؟ کسی ہور دے پرونے بڑوں کا جوان تو سارا بخشش ہی دے دے تو وہ کہے گا یہ ساڈے کول نہیں، یہ سونے کول ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے تم میرے گھر میں آئے ہو قراء المغفرہ، میں تمہیں بطور مہمان نوازی کی مغفرت پیش کروں گا. اچھا جدو تسی جان لگنا پرونے آن تے کوئی انہوں نے تحفہ بھی دے کے ٹوری دے. ہمارے ہاں پنجاب کی روایت ہے تیاں گھر جاؤ تے ماواں کہندیاں تیاں نوں ٹورو جی ہون. ٹورن دا مطلب ہوندا بھی دیو انہاں نوں کچھ چونکہ تیاں جائیاں ہوئیاں. تو بھائی میں اور آپ بھی اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ میں جدن ٹورن لگے گا تو پھر بھی کچھ دے کر بھیجے گا. تو فرمایا وَتُحْفَتُهُ الْكَرَامَةُ، جب تم جاؤ گے جو نماز کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہو، اللہ کے مہمان بنتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سروں پر عزت کا تاج سجاتے ہیں. تو عزت کا تاج وہ آنے والے مہمانوں کے سروں پہ اللہ تعالیٰ سجاتے ہیں. تو اس لیے بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے بھی اسی آئے کتنے ہیں تے لے کے کی جانا، لبنا کی ہے سانو. چول تے جڑے کھانے ہو قسمت دے کھانے ہی کھانے ہیں، جڑی اصل چیز لینا ہے وہ پتا ہونا چاہیے بھی اتھو لبنا کی ہے. تو میں نے دو باتیں ابھی تک آپ سے عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ قد بدلت سیئاتکم حسنات، اللہ تعالیٰ ان مجالس کی برکت سے میرے اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کے مہمان اور اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان، اور اللہ تعالیٰ میزبانی میں دو چیزیں پیش کر رہے ہیں. ایک یہ کہ قراء المغفرہ، اللہ تعالیٰ بطور میزبانی کے مغفرت اور بخشش پیش کرتے ہیں، اور جب جانے لگیں گے تو نمازیوں کے سر پہ اللہ تعالیٰ عزت کا تاج رکھتے ہیں. تو یہ دولت بھائیو یہاں آنے سے ملتی ہے. اچھا میں نے عرض کیا تھا المساجد سوق من اسواق الاخرہ، یہ مسجدیں اصل میں آخرت کی پونجی جمع کرنے کی جگہ ہے. یہاں سے میں اور آپ اپنی آخرت کا سامان لینے کے لیے آتے ہیں. اس لیے میں اور آپ جب مساجد میں آئیں تو میں نے کہا مسجد سے میری اور آپ کی آخرت کا سامان بننا چاہیے. جیسے شہر آپ جاتے ہیں، سمندری جاتے ہیں، فیصل آباد جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سودا شام نو لے کے آندے کہ نہیں لے کے آندے. گھر والے نوں بھی پتہ لگ جاتا بھی شہر گئے ہوئے سی سودا لے کے آئے آ. تو بھائی جب میں اور آپ مسجد میں آئیں تو واپس جائیں تو گھر والے نوں پتہ چلنا چاہیے بھی یہ مسیتوں آئے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ متھے تے لکھیا ہوندا بھی یہ مسیتوں ہو کے آیا؟ نہیں، وہ میرے رویے سے پتہ چلے گا، میرے کردار سے پتہ چلے گا، میرے قول سے پتہ چلے گا. جے مسیتوں آپا کوئی مت دی گل سیکھ کے گئے گھر جا کے بھی دسی تے گھر والے نوں پتہ چل جائے گا کسی مت والی جگہ تے جاندے آ اور وہاں سے اچھی اچھی باتیں سیکھ کے آتے ہیں. ان کی اپنی زندگی بدل رہی ہے، ان کی گفتگو کا طریقہ بدل رہا ہے. یہ چیزیں بھائی اگر مسجد سے سیکھ کے جاؤ گے تو گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ میاں کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں سے آخرت کا سودا سلف لے کر آتے ہیں. تو اس لیے یہ جو میری اور آپ کی مساجد ہیں، اہل علم بھی تشریف فرمائے ہیں، میں ان کے لیے ایک بات عرض کر دوں گا. یہ جو ہم مساجد بناتے ہیں اس میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے، اور وہ مسجد نبوی میں 3 ہوتی. ایک چیز یہ مسجد عبادت گاہ ہونی چاہیے، ذوق عبادت، عبادت کا شوق. یہاں آنے والے جب مسجد میں داخل ہو جائیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح لے کر اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ عبادات کا ذوق ہے. مسجد میں آ کے گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، تبصرہ نہیں ہونا چاہیے، مسیتے آ کے بس اللہ اللہ ہونی چاہیے. تو عبادت یہ جائے عبادت ہے. تو میں نے کہا یہ میری اور آپ کی مسجدیں عبادت گاہ ہیں. تو یہاں آنے کے بعد عبادت کا ذوق زندہ ہونا چاہیے، دل کرنا چاہیے کہ صاحب ہن آ گئے ہاں تو کچھ کر لئیے ایتھے بہ کے، جنوں راضی کرنے واسطے آئے او دے سامنے جھک لئیے. تو میں نے کہا ذوق عبادت، اور یہ بہت بڑی دولت ہے بھائیو. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. یہ ایسے نہیں ملتا ہے، یہ مانگنے سے ملتا ہے اور ایسی صحبت اور مجلس سے ملتا ہے جن کو اللہ نے ذوق عبادت عطا کیا ہو. ان کے پاس بھی بیٹھ جائیں اور ان کو دیکھ بھی لیں عبادت کرتے ہوئے تو میں نے کہا غیر شعوری طور پر وہ انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا.
کہ اکیلا آدمی کہے کہ سوئے سوئے ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا. ذوق عبادت والوں کے پاس بیٹھو، دیکھو اور اللہ سے مانگو بھی. باری تعالیٰ تو نے اپنے نیک بندوں کو دیا تھا، ساڈا کی گناہ سانو بھی دے دے، اسی بھی بڑے تیرے کمزور بندے ہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو کسی نے کہا حاجی صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا، جنت گھل دیتا تے تسی اللہ کو کی منگو گے؟ جنت کیڑی شے تسی اللہ کو منگنی ہے؟ ذرا سانو بھی دس دیو، کوئی تگڑی جی شے تسی منگنی، اسی بھی وہی منگ لواں گے. تو بتائیں آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ تو حاجی صاحب نے کہا اگر اللہ کا فضل اور رحمت متوجہ ہوئی اور بخشش کر دی، سونے نے جنت میں بھیج دیا اور کہا امداد اللہ مانگ، کی مانگنا ہے، کی چاہیے تینوں جنت، تو ہم ایک سوال کریں. ہمارا سوال یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ دے دو، تمہارے عرش کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو جی چاہتے ہیں. بس ہماری خواہش تو یہ ہوگی کہ عرش کے نیچے مصلی بچھانے کی جگہ مل جائے، میرے سر پہ مالک کا عرش اور میں نیچے کھڑا ہو کر نماز پڑھوں. اگر اللہ نے کہا کہ امداد اللہ مانگو تو ہم تو اللہ میاں سے یہی مانگیں. اس کو ذوق عبادت کہتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرما دے، یہ گھٹی میں پڑ جاتا ہے. اور جب یہ گھٹی میں پڑ جاتا ہے پھر یہ نکلا نہیں کرتا، موت تک نہیں نکلتا. ارے موت کیا، یہ موت کے بعد بھی نہیں نکلتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، بھئی تیرے کو سوال کرنے تین تو اٹھ جوانا بہ. تو جب اس کو بٹھاتے ہیں نا تو اس کو دکھائی دیتا ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو رہا، ان ٹائم لگتا بھی سورج ڈوبن ڈیا. تو جب اس کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ سورج ڈوبن ڈیا تو ایک دم خیال آتا ہے کہ میری تی حج عصر دی نماز رہندی ہے، میری کیڑی نماز رہندی ہے؟ عصر دی نماز رہندی ہے. فرشتیاں نے اٹھا کے بٹھایا ہے بھئی جوان تیرے کو سوال کرنا ہے. اس کو وقت جو دکھائی دیتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کا، کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے. تو فرشتے اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ ان سے کیا کہتا ہے؟ دعونی دعونی، بھئی سیڑتے ہو جاؤ، سیڑتے ہو جاؤ، ان اصلی، پہلے اپا نماز پڑھیں گے، جاج تواڈے سوالاں دا جواب دیں. یہ وہ ہے جس کو ذوق عبادت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کیا. تو بھائی یہ مسجدیں جو ہیں یہ ذوق عبادت پیدا کرنے کے لیے. کھان پین دا ذوق بھی ساڈے وچ بتھیرا، کپڑے لیڑے دا بھی بتھیرا، جے ساڈیاں ماواں بہناں سندیاں تو جتیاں دا ذوق بھی بتھیرا، اور بھی بتھیرے شوق ہے. لیکن بھائی اس کے لیے تو نہیں اللہ نے پیدا کیا تھا. یہ روٹی بھی آخرت بڑی ودیا ملنی ہے، ایتھے والیاں روٹیاں دا مقابلہ نہیں کردیاں. اب کپڑے بھی بڑے ودیا ملنے، ایتھے والے کپڑے دے مقابلے کچھ نہیں. لیکن ایک چیز کہہ دیتا ہوں، وہ لذت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، وہ جنت میں نہیں. وہ لذت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے. اور بھائیو وہ ہے عبادت کی لذت. عبادت کی لذت جس نے لینی وہ آج لے لے. جے تسی جنت جا کے کیا بی یا اللہ روزے رکھن نوں بڑا دل کردا ہے، 5 نمازاں سی ہن بھاویں 50 کر دے، اسی 50 پڑھیا کریں گے، ویلے ہو گئے. تو اللہ بھی یہ کہے گا نہیں، ہن نمازاں بھی بند، روزے بھی بند. تو روزے اور عبادت کا اگر لذت لینی ہے بھائیو تو اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں رکھی ہے. باقی لذتیں اللہ نے آخرت میں رکھی ہیں، اس سے کہیں زیادہ. تو میں نے کہا تھا یہ مسجدیں میری اور آپ کی یہ عبادت گاہ ہیں. یہاں ذوق عبادت، اللہ اللہ کرنے کا بھی ایک ذوق ہونا چاہیے. تو اپنی مسجدوں کو عبادت گاہ بناؤ. دوسری چیز، یہ مساجد جو ہیں یہ صرف عبادت گاہ نہیں ہے. مسجد نبوی وہ صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مسجد تعلیم گاہ ہے. تعلیم گاہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بڑے ہوں یا چھوٹے، مرد ہوں یا عورت، ہر مسجد میں مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. مسلمان جب آئیں تو اپنے نبی کا کچھ نہ کچھ علم حاصل کر کے جائیں. جب میں اور آپ مسجد میں آئیں تو صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور گھر کو چل دیے. نہیں، جو مسلمان مسجد میں آیا ہے اس کو اپنے نبی کا علم ملنا چاہیے. یہ تعلیم گاہ میں آیا ہے. بچہ سکولے پڑھن جاوے تو کوئی کہہ دے تے سبق پڑھ کے ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ آخر بات 6 گھنٹے بیٹھا رہا،
پڑھے بغیر ہی آ جائے تو آپ پوچھتے بیٹا آج کیا پڑھا تھا بتاؤ، وہ کہتا سر نے کچھ بھی نہیں پڑھایا، تو تسی اڑاما لے کے سر کو چلے جاؤ گے جی نیانا 6 گھنٹے بیٹھا رہا تسی پڑھایا کیوں نہیں اینو کی گل یہ ویلا وا۔ تو بھائی آپ لوگ جو یہاں مسجد میں آتے ہو تو صرف نماز پڑھ کے جانا یہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کا حق یہ بھی ہے کہ میرے نبی کا کوئی علم مجھے اور آپ کو ملنا چاہیے۔ تو یہ تعلیم گاہ بھی ہے، یہاں تعلیم ہونی چاہیے۔ اور اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے نبی کے علم کے ساتھ وابستہ کر لیں، اچھا کہتے اے ڈر تنی تو آنو بھی اسی سارے نے علم حاصل کرنا شروع کرتا تھا کہتے علم ہی نہ مک جاوے، یہ تو نہیں ڈر ہے گا تو آنو، یہ ڈرن کی لوڑ نہیں۔ علم میرے نبی اتنا چھوڑ کر گئے ہیں پوری امت قیامت تک حاصل کرتی رہے، یہ علم ختم نہیں۔ علم اتنا چھوڑ کر گئے ہیں قیامت تک حاصل کرتے رہو، دن رات حاصل کرتے رہو، میرے نبی وراثت میں اتنا علم چھوڑ کر گئے کہ علم نہیں ختم ہوگا۔ لیکن ایک پہلے نیت کرا لیتا ہوں پھر اس کی برکت بتا دوں گا۔ یہ بتاؤ میری اور آپ کی نیت ہے کہ باری تعالیٰ تو توفیق دے تو ہم موت تک تیرے نبی کا علم حاصل کریں، اگر تو توفیق دے دے تو ہم کب تک اپنے نبی کا علم حاصل کریں گے؟ موت تک، ٹھیک ہے، یہ نیت ہے ہماری۔ اچھا اس نیت پر عمل کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے بھائی تسی سارا زمیندارا کاروبار چھڑ کے مسیطے ہی بہ جاؤ، نہیں، ہم اس کے لیے آپ سے یہ مانگتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک کتاب چھپتی ہے، اس کتاب کا نام ہے 5 منٹ کا مدرسہ، ایک کتاب بلکہ اور ہے، اس کا نام ہے 1 منٹ کا مدرسہ، کہ اگر کوئی مسلمان نماز تو بعد 1 منٹ دے دے تو اسی 1 منٹ بھی انشاءاللہ انہوں سبق پڑھا دیا جے 5 منٹ روز دے دیا کرے تو 5 منٹ میں اس کو سبق پڑھا دیا کریں گے۔ تو کیا خیال ہے حضور کے علم کے لیے یومیہ 5 منٹ نہیں میں اور آپ دے سکتے؟ تو بھائی مجھے اور آپ کو 5 منٹ تو دینے چاہیے، اپنے علماء سے عرض کرنا چاہیے کہ حضرت اسی 5 منٹ دیتے تسی سانو علم پڑھا دیا کرو، کوئی گل دین دی سکھا دیا کرو۔ تو باقاعدہ نصاب بنا ہوا ہے، سلیبس ہے کہ آپ 5 منٹ میں ان کو دین سکھائیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں اور آپ اگر 5 منٹ بھی روز دیتے ہیں تو موت تک لگے رہیں گے، کچھ نہ کچھ تو ساڑھے پلے پائے گا۔ تو میں نے کہا جو موت تک میرے نبی کا علم حاصل کرتا ہے اس کی برکت کتنی اونچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، آپ مدینہ طیبہ دے نیڑے ہی بیٹھے کہ ذرا دور بیٹھے ہوئے؟ بھئی آپ پاکستان جتھے آپ سمندری بیٹھے ہیں پینڈ اپنے اے مدینے دے نال آ کہ دور آؤ دے تو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو ہمارے اور آپ کے زمانے میں بھی آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 15ویں صدی چل 15 صدی اسی دور بیٹھے ہیں، تے زمین کے لحاظ سے بھی سینکڑوں میل ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تے دل تے ویسے چاہتا بھی اللہ پاک کے سانو نیڑے ہی کر دے، اللہ پاک سانو کی کر دے بے نیڑے کر دے بے۔ تو بھائی دنیا میں ہن ساڈا کوٹھا ایتھے آ 15 صدی اسی بات چاہے ہیں، کوئی نیڑے ہون دا بندوبست کر لئیے؟ بھئی نیڑے ہون دا کوئی بندوبست کر لئیے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بندوبست میں کر دیتا ہوں، اگر تمہارا شوق ہے تو بندوبست اسی کر دینے ہیں۔ اور بندوبست یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم میرا علم حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ میرا علم۔ دیہڑی دے 5 منٹ دیا کرو، نہیں تو 1 منٹ تے ضرور دیا کرو کہ ساڈے نبی دا علم دیو اسی موت تک حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم میرا علم حاصل کرو اور حاصل کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے، لگے رہنا موت تک، چھڈیا جے نا۔ تو پھر جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو تمہیں اپنا قرب کتنا عطا کروں گا، تو میں پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرے کوٹھے دے تھلے والا کوٹھا تہاڈا ہوئے، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً کا ترجمہ یہ بنتا ہے اتے میرا کوٹھا ہوئے گا، تھلے تانوں کوٹھا لے دیاں گا۔ تے دسو حضور دے تھلے کوٹھا چاہیدا کہ نہیں چاہیدا؟ تے جے حضور دے تھلے کوٹھا لینا ہے پھر پڑھنے پہ جاؤ مسیتے۔ اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ صرف آپ 5 منٹ دے دیا کریں، انشاءاللہ آپ کے علماء آپ کو اپنے نبی کا علم سکھا دیا کریں گے۔ تو یہ مسجد، اس میں دوسرا کام تعلیم گاہ ہے، ہر آنے والے مسلمان کا فرض ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ جب ہم لوگ کوئی تعلیم کا نام لیتے نا پڑھن پڑھاؤن دا تے تسی کہندے بھئی ساڈے نکے نکے نیانے جڑے نا مولوی جی انہاں نوں پڑھایا کرو یا ساڈیاں کاکیاں نوں پڑھا دیا کرو، سانوں ہن بڈھے بارے کی پڑھاونا ہے؟ نہیں جوان ہے تانوں بڈھے بارے بھی پڑھاونا ہے، اے موت تک پڑھاونا ہے۔ تو جب موت تک میں نے اور آپ نے اپنے نبی کا علم حاصل کرنا ہے تو اس پر یہ برکت ملے گی کہ واقعی ان کے دل میں اپنے نبی کی حب ہے، محبت ہے، اور یہ موت تک اپنے نبی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام نے تعلیم کا جو شوق پیدا کیا ہے یا تعلیم کی جو رغبت دی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے۔ یاد رکھنا یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اس نے علم کی گھٹی اپنے ماننے والوں کو دی ہے۔ اور اگر میں اس سے بھی اگلی بات کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ یہ پوچھیں کہ اسلام کا سنگ بنیاد کیسے رکھا گیا، تھوڑی مسجد ہے ماشاءاللہ تگڑی، ادھر سنگ بنیاد پہلے اینٹ رکھی سی تھلے کہ نہیں رکھی سی کہ تائی چکلی ہے؟ نہیں، نیچے اس کی بنیادیں ہیں۔ تو جب آپ پہلی اینٹ رکھنے لگتے نا تو اس کو سنگ بنیاد کہتے ہیں۔ جے مسجد تگڑی بنونی ہوگے تو تھلے بنیاداں بھی تگڑیاں بھر دیو، ماٹھیاں نہیں بھرو گے، چونکہ پھر تو مسجد نے نیچے گر جانا ہے۔ جتنی عالی شان اور بڑی بلڈنگ بنائی جائے اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ کمزور بنیاد بڑی بلڈنگ کو اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتی۔ اسلام ایک عالی شان عمارت ہے، اسلام ایک عالی شان محل ہے۔ سوال یہ تھا اسلام کا سنگ بنیاد بناؤ، پہلی اینٹ دسو جڑی اسلام دی رکھی گئی، جیتے سارا اسلام ہوتے پار پا کے کھڑا ہے، وہ اینٹ دسو کیڑی اللہ میاں نے رکھی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ ہی تو دس دینا ہے۔ تو اپنے نبی پر جو سب سے پہلا پیغام بھیجا تھا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے حبیب ہم آپ کو سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیتے، پڑھیا کرو سرکار، اے پڑھن پڑھاؤنا سے تو ہمیں دنیا تے کلیا ہے۔ تو میں نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے مذہب کی بنیاد اور میرے مذہب کی پہلی اینٹ ہی تعلیم ہے، تعلیم کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس پر پوری اسلام کی عمارت اگر کھڑی ہے تو وہ تعلیم کے اوپر کھڑی ہے۔ اس لیے اگر ہم تعلیم کے ساتھ وابستہ ہوں، باضابطہ روایتی طریقہ، بھئی کتاباں چکی پھریے ہوتی لوڑ نہیں، اس زمانے تو کوئی کتاب نہیں ہوتی سی، زبانی علم سکھیا سکھایا، تو ہم بھی اپنی مساجد میں اپنے علماء سے علم ضرور حاصل کریں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری چیز جو ہے وہ یہاں کیا ہے کہ یہ تعلیم گاہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے ایک مسافر کو دیکھا، اس کو بلایا اپنے پاس، پوچھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ بتایا اس نے کہ میں مسافر ہوں، فلاں علاقے سے آیا۔ تو آپ نے ایک سوال کیا، سوال یہ تھا کہ تواڈے علاقے دے لوگ، تواڈے پنڈ دے لوگ مسیتے کے میں آندے ہیں؟ یہ سوال کیا حضرت نے کہ تمہارے علاقے کے لوگ مسجد میں کیسے آتے ہیں؟ تو وہ سمجھا نہیں، کہا حضرت کی مقصد ہے تواڈا؟ تو ہم نے پھر مثال دے کے کیا، بھئی تواڈے علاقے دے لوگ کتے مسیتے انج تے نہیں ہوندے جے میں ڈری ہوئی گاں ہوندی ہے، ڈرا ہوا جانور ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑی عید پر گاں نو ذبح کرن لگے جے ہتھوں چھٹ جاوے تے وہ کیویں دوڑدی ہے، وہ کسے دے ہاتھ ہی نہیں ہوندی۔ تو کہا کہ ان تنی مسیتے ہوندے بھی بھجے بھجے آئے، مسیتے ہاتھ لایا، سلام پھریا نہیں تے جتی چکی دوڑ گئے۔ بھائی مولوی ہونی کتے بٹھا ہی نہ لین، تبلیغی جماعت والے نہ بٹھا لین، چھیتی نکلو آ جائے ہوئے مسیتے ہو بھی، تو کہیں ایسے تو نہیں آتے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں حضرت ہمارے علاقے کے لوگ ایسے نہیں آتے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ پھر کیسے آتے؟ تو اس نے کہا حضرت ہمارے علاقے کے لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تسلی سے نماز پڑھتے، نماز کے بعد اگر کوئی مجلس جس میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، نبی پاک کا علم تقسیم کیا جا رہا ہے، اگر کوئی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ سارے اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر علم کی باتیں سیکھتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتے ہیں پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ہمارے ہاں مساجد میں آنے کا۔ آپ نے فرمایا واقعی اس طرح آتے ہیں تمہارے علاقے کے لوگ؟ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا اب جب تم واپس جاؤ تو اپنے علاقے والوں کو امیر المومنین حضرت عمر کا ایک پیغام سنا دیں، ایک سنیا ساڈا لہجہ اے ہن انہاں نوں جا کے سنا دینی۔ آپ نے پیغام ان کے لیے نہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی دیا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے علاقے کے لوگ مسجدوں میں اس طرح آئیں کہ تسلی سے عبادت بھی کریں اور علم بھی مسجد میں بیٹھ کر حاصل کریں، اپنے نبی کا علم وہ بھی لے کر جائیں،
اگر یہ طریقہ جب تک تمہاری مسجدوں میں تمہارے علاقوں میں رہے گا تو میرا پیغام سنا دینا، اللہ تمہارے علاقوں میں رشد و ہدایت اور خیر و برکت کو ضرور باقی رکھے گا۔ تمہارے علاقے میں رشد و ہدایت بھی باقی رہے گی اور اللہ خیریں اور برکتیں بھی باقی رکھیں گے جب تک تم لوگ مسجدوں میں یوں آؤ گے۔ کی خیال اپنے پنڈ کی بھی خیر و برکت ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو او دے واسطے ضرورت ہے کہ جب میں اور آپ مسجد میں آئیں تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ سیکھ کر یہاں سے جایا کریں۔ تو یہ تعلیم کی دوسری چیز میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد میں تعلیم ہونی چاہیے، اور وہ سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی اسپیشل اور بڑوں کے لیے بھی، بڑوں کی کلاسیں الگ ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو مساجد میں ضروری ہے اور جو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی تھی، وہ لفظ ہے تربیت۔ آپ تعلیم و تربیت کا لفظ بولتے ہیں کہ لوگوں کو پڑھایا بھی جائے اور اس کے ساتھ تربیت بھی کی جائے۔ تربیت کا معنی ہوندا وا کہ جیڑیاں گلاں پڑھائیاں نے انہاں دا رنگ بھی چڑھنا چاہیے بندے تے، جیڑیاں گلاں اسی پڑھیاں تے سنیاں نے وہ ساڈے عمل چ بھی آنیاں چاہیے، وہ عمل میں آ جائیں تو اس کا نام تربیت ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری مساجد عبادت گاہ بھی ہو، تعلیم گاہ بھی ہو اور تربیت گاہ بھی ہو۔ یہاں آنے والوں کی کمال درجے کی تربیت ہونی چاہیے، یعنی جو نمازی ہے، جو مسجد میں بچے بڑے مرد عورتیں آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد ان کا مزاج بدل جائے، ان کی عادتیں بدل جائیں، ان کی ایک ایک چیز باقیوں سے نمایاں ہوتی چلی جائے اور زندگی روز بروز بدلتی چلی جائے، اس کا نام تربیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی کرتے ہیں۔ میں ایک یا دو واقعات اس پر سنا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے لوگوں میں سے، بہت اونچے لوگوں میں سے تھے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے جبریل آئے تو جبریل امین نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے ابو ذر بیٹھا ہوا ہے تواڈے لاگے؟ تو آپ نے فرمایا، جبریل تو میرے ابو ذر نو پہچاندا وا؟ کہا یا رسول اللہ، آسمان کا ہر فرشتہ آپ کے ابو ذر کو پہچانتا۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، سب حضور کی برکت تھی۔ اچھا ایک چودھری سی، اپنے پیڑ دے نمبردار سی، جس کو ہم سردار کہتے ہیں نا، قبائل، عرب میں جو قبائل کا ایک سسٹم تھا، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان اور قبیلے کے سردار تھے۔ تو بہرحال سردار سردار ہی ہوتا ہے۔ تو ایک دن آپ کی کوئی بات ہو گئی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ہو جاتا کبھی انسان ہونے کے ناطے کہتے وعدہ گھاٹا بھی ہو جاتا ہے۔ وعدہ گھاٹا ہونا منع نہیں، وعدے گھاٹے تے اڑ کے بہ جانا، وعدے گھاٹے نو اپنے دل چ بغض بنا لینا، کینہ بنا لینا، پھر جنگاں لڑنیاں ہوتے تے، یہ سب سے برا ہے۔ وعدہ گھاٹا ہو جائے تو معافی مانگ لو، کوئی گل نہیں، معاف کر دو، بات اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ وعدہ گھاٹا انسان سے ہوتا ہے لیکن یہ اگلے کام شیطان کرواتا ہے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی، تو حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو ایک مینا دے دیتا، تانا جنوں آپا کہہ دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کاڑی عورت دیا پترا، چونکہ حبشی تھے نا، تو حبشہ کے لوگ سارے ایسے ہوتے ہیں، تو کہا تو تے کاڑی عورت دا پتر ہے، یعنی خود بھی ایسے ہو، تمہاری اماں بھی ایسے۔ تو حضرت بلال کو بہت ناگوار گزرا اور وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ، ابو ذر مینوں جو کہنا کہہ لے، میری ماں نو کدے نہیں نولدا ہے، اونوں کدے نہیں یہ گلاں کہندا ہے، تو اس نے تو میری ماں کا تانا مجھے دے دیا ہے۔ تو آپ نے بلا کر بٹھایا اور بٹھا کر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ارے تم ایسے شخص ہو، لوگ تمہیں چودھری کہتے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں تیرے اندر سے جاہلوں والی عادتیں نہیں ختم ہوئی۔ یہ کسی کی تحقیر، تذلیل، تانا تے مینا دینا، اس کو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ کہہ دیا آتا نے، پڑھے لکھے لوگاں نہیں آتا نے، نہیں فرمایا یہ جاہل، گمار، اجھٹ جسے کہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر سے بھی جاہلوں والی عادتیں نہیں گئی، تمہارے اندر سے گماروں والی عادتیں نہیں گئی کہ تم نے ایک شخص کو جو ہے وہ تانا دیا ہے اور آر دلائی ہے اس کے ماں کے ذریعے سے۔ صاحبو ذرا غور تو کرو، میں اور آپ زندگی میں کتنی دفعہ ایسے کام کرتے ہیں، میں اور آپ گھروں میں، باہر،
مربے جا کے جتھے بیٹھے جتھے ساڈا دا چلدا نا اسی دوسرے دی نک رگڑ کے رکھ دئی دی ٹکا کے رگڑی دی ہے. تو آپ کو پتا چلا تو آپ نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے شخص ہو تمہارے اندر سے جاہلوں والی عادتیں نہیں ابھی ختم ہوئی. میں نے کہا تھا اے مسجد کلی نماز پڑھن دی جگہ نہیں ہے گی، ایک اللہ پڑھن دی جگہ بھی نہیں ہے گی، یہاں عبادت بھی ہوگی تعلیم بھی ہوگی اور میری اور آپ کی کیا ہوگی تربیت بھی. تو آپ نے یہ تربیت کی ہے کہ یہ تو تمہارے اندر جاہلوں والی آتے ہیں کہ تم نے کیوں اس کی تحقیر اور تذلیل کی اور اس کو تانا کیوں دیا. قربان جائیں ابو ذر کے چونکہ مسلمان تھے صحابی تھے اور کمال درجے کے تھے. میں کہا وعدہ گھاٹا تے ہو گیا لیکن جو توبہ کرتے ہیں نا صفائی جڑی کر دے پہلے تو بھی نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں. تو حضرت ابو ذر نکلے جیسے آپ کی مسجد کا یہ گیٹ ہے باہر گڑی لنگن ڈئی ہے تو گیٹ سے باہر گئے اور گلی میں لیٹ گئے رات ہی لمبے پہ گئے. تو اتنے میں حضرت بلال آئے. ساڈے ہاں کی ہوندا وا جے ساڈی کوئی شکایت کسی تگڑے بندے کو لا دے نا اسی کہنے اچھا پھر تینوں نبڑاں گے کسے ویلے آئی ساڈی ڈانٹ تھلے پہ کہ تینوں نبڑ لواں گے. ادھر شکایت لگی ہے اور حضور نے ڈانٹ پلائی ہے. ابو ذر ادھر جا کر راستے میں لیٹ گئے اور جب حضرت بلال باہر تشریف لائے تو کہا بلال یار ادھر دے آ تھوڑا جا ایسے کرو. کہا کہ یہ اپنا پاؤں جو ہے یہ میرے رخسار پر رکھ کر گزرے مجھے روندو ذرا تاکہ میرا دماغ ٹھیک ہو جائے. میں نے تمہیں جو تانا دیا تھا یہ ادا علاج کرن لگا ہے معافی منگن لگا تیرے کولوں لیکن معافی دا طریقہ یہ کہ میں یہاں راستے میں لیٹوں گا تم اپنے پاؤں میرے چہرے پر رکھ کر مسل کر مجھے تاکہ پتا چلے آج چدرا اتوں نکل جائے. ایک بار یہ چدرا اس واسطے نہیں کہ لوگوں نے نک رگڑ دئیے لوگوں کی عزت کو نیلام کر دیں نہیں 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 اس لیے نہیں ہے. چدرا اللہ میاں نے خدمت واسطے دی. چدرا کارے واسطے دیتی ہے خدمت واسطے دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا سید القوم فی السطر خادمہم جڑا قوم دا چودھری ہوندا او قوم دا خادم ہوندا او نہ دی خدمت بہتی کردا ہوندا. اسلام نے چدرا دا مانا خدمت کیتا ہے بھائی وہ خدمت بڑی کردا لہذا انہوں چودھری بنا دے. تو کہا یہاں قدم رکھو ایتھے ذرا مینوں مد کے لنگ. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قربان نے یہ بھی تو نیک لوگ تھے انہاں دے دلاں وچ کیڑا کوڑ سی کوڑ تے میرے تواڈے دلاں چ انہاں دے دلاں وچ کوڑ نہیں سی ہےگا. تو وہ نیچے جھکے اور نیچے جھک کر جو ہے حضرت ابو ذر کی پیشانی کو چوما ایتھے بوسا لیا تے بوسا لے کے کہنے لگے جوان آ جیڑی پیشانی اللہ دے سامنے سجدے کر دی ہوئے میں اتے پیر بھلا رکھ سکدا ایسا سی اے جچدا نہیں بھی میں تیرے تے پیر رکھا اسی ٹھڈوں معاف کیتا ہے. اس لیے معافی کے لیے اس تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. بھائیو اس کا نام ہے تربیت. یہ آدتاں میریاں تہاڈیاں بھی ہونیاں چاہیے کہ نہیں ہونیاں چاہیے یہ مسیتوں ہی ہونیاں یاد رکھنا. اس لیے میں قاری صاحب اور مولانا سے بھی عرض کروں گا کہ بھائی صحابہ کے وہ واقعات جن سے تربیت بڑی نمایاں ہوتی ہے وہ بار بار سنانے چاہیے. انشاءاللہ رنگ ساڑھے تو اڈتے بھی چڑھ جائے گا کچھ نہ کچھ تے چڑھے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ تربیت بھی یہاں ہوتی. اچھا ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اس لیے بیٹیوں کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور یہ جو آپ کی متعدد بیویاں تھیں اس کی ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ نبی کی جو باہر کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی دین ہوتی ہے اور نبی کی جو گھر کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی دین ہوتی ہے. باہر دیکھنے والے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام وہ باہر کی زندگی دیکھ دے لیکن سارے صحابی گھر کا نہیں بڑے رہتے گھر دے آپ کلے ہوندے یا آپ دے گھر والے ہوندے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی متعدد بیویاں کر دی تاکہ جو گھر کی زندگی کا دین ہے وہ بھی امت کے سامنے آئے. اور اس میں سب سے اونچا کردار اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک قول کے مطابق 1/3 علم آپ دے علم دے 3 حصے کیتے جان تے 1 حصہ کلی اما عائشہ نے امت نو دسیا. تو میں نے کہا اتنا علم کا حصہ پہنچایا. ایک دن اپنے گھر میں تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اما جان کے گھر میں تھے. ایک دوسری بیوی وہ کسی کام کے لیے آ گئی حضور سے کوئی کام تھا تو جب گھر میں آئیں تو آ کر پوچھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں.
تو اما جان نے بتایا کہ باہر کتے کام چلے گئے ہجے کر آئے نہیں آندے تے میں دس دی. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب آئے نا تو میرا بتا دینا کہ بھئی فلاں بیوی ملنے کے لیے آئی تھی. وہ کہہ کر چلی گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد آئے تو اما جان نے بتانا تھا بھی فلانی بیوی آئی سی. تو وہ جو آپ کی بیوی زوجہ مطہرہ جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں امہاتکم تواڈیاں ماواں نے، تواڈیاں کی لگدیاں نے؟ ماواں لگدیاں نے. تو وہ تو ہمارے لیے تو مائیں ہیں. تو حضرت عائشہ نے بتانا تھا کہ فلاں آئی تھی. تو وہ جو زوجہ مطہرہ آئی تھی ہماری ماں، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا. ان کا قد باقی ازواج کی بنسبت کیا تھا؟ چھوٹا تھا. ساڈے ماحول جویں ہوندا جڑا چھوٹا قد ہوے سی کہ اور جڑا ٹھگنا جہا نا او. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نہ بھی اشارہ کیتا تے زبان تو بھی بول کے کہن کہ جو ٹھگنی جی سی نا وہ آئی سی. تو آپ نے جب یہ سنا نا کہ عائشہ نے یہ کہا ہے تو آپ کے تیور بدل گئے. آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا جب آپ کو اس طرح کی بات دیکھتے تھے. حالانکہ عائشہ کے ساتھ پیار اپنی جگہ ہے، انتہا درجے کا پیار ہے. صحابہ نے پوچھا ہے بعض دفعہ کہ کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. تو میں نے کہا پیار اپنی جگہ، لیکن پیار تربیت میں نہیں رکاوٹ بنتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور پھر آپ نے ایک بات فرمائی جو میرے اور آپ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا، اور یہ بات نبی بتا سکتا ہے، میں اور آپ نہیں بتا سکتے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ عائشہ آ جڑی گل نہیں تو منہوں کڈی بھائی ٹھگنی جہی آئی سی، نکی جہی آئی سی، تحقیر کے لیے ہم کہتے نا بھائی وہ جڑا انا کا نا وہ آیا سی. تو کہا یہ جو تم نے اپنی زبان سے اس کے متعلق جملہ کہا ہے، بتاؤں اس جملے سے دنیا میں کیا ہوا ہے؟ میری زبان سے کوئی جملہ نکلے مجھے نظر نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن نبی کی آنکھ دیکھتی ہے کہ ان زبان سے نکلنے والے جملوں سے کائنات میں کیا تبدیلی آتی ہے. اللہ نے نبی کو وہ بصیرت دی ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ جو تم نے جملہ نکالا ہے نا زبانوں سے، یہ جملہ اگر دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو جتنے دریاؤں کا پانی ہے سارا زہر کڑوا ہو جائے، سارا زہر اور کڑوا ہو جائے. یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو سب زہر بن جائے. صاحب و جہاں حضور ایک جملے کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جملہ اگر دریاؤں میں ڈالا جائے تو وہ کڑوے زہر ہو جائیں. تو جہاں گھر گھر میں بھائی یہ جملے بولے جاتے ہوں تو وہاں زہر کتنا ہوگا. آج مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے میں زہر، کشاکشی، انسانیت کا ناپید ہو جانا اور اخلاق کا خراب ہو جانا نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں بھی ساڑی کنک تھوڑی ہو گئی ہے، ساڑیاں مجھاں تھوڑیاں ہو گئی ہیں، ساڑے دودھ تھوڑے ہو گیا. نہیں بھائی، اس کی وجہ یہ کہ میری اور آپ کی تربیت نہیں. اور جب تربیت نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا پھر نحوستیں دنیا میں نظر آئیں گی، کشاکشی نظر آئے گی، دلوں میں قدورتیں نظر آئیں گی، زبان گندی ہوتی نظر آئے گی. یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی اس لیے کہ انسان کی تربیت نہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی ہماری مسجد میں تیسرا کام کیا ہونا چاہیے؟ تربیت والا. جویں تسی مسجد بناؤن تے زور لایا نا واہ پیسے خرچ کیتے ہوئے ایک تو بہتے پیسے اپنی تربیت تے خرچ کرو. سمجھ میں آ رہی میری کوئی بات؟ آپ کوٹھے تگڑے تگڑے بنائی جاتے ہو، یہ ٹھیک ہے اللہ میاں کا گھر شوق سے بناؤ، لیکن اس سے زیادہ صلاحیت ایک مسلمان پہ لگنی چاہیے. اور ایک مسلمان کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں. ایک دن آپ حرم میں تشریف لائے بیت اللہ، تو بیت اللہ کو دیکھ کر آپ نے کہا اللہ اکبر و اعظم، اللہ بہت بڑا ہے، عظمتوں والا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا بیت اللہ تیری خوشبو بڑی عمدہ اور تو اللہ کے ہاں بڑا محترم، بڑا مقدس، تیرے والا سی کنڈ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تیری طرف منہ کر کے تھوکتے بھی نہیں، یعنی یہ تیرا تقدس ہے، تیری عظمتیں ہیں. آپ نے پہلے بیت اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ کیا. جب سارا کچھ کر لیا صحابہ بھی سن رہے، پھر آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے ایک بات کہی. آپ نے فرمایا بیت اللہ تیری عظمت اور شان اللہ کے دربار میں وہ نہیں ہے
جو ایک مسلمان کی عظمت اور شان اللہ کے، ایک مسلمان کی عظمت اللہ کے ہاں جتنی بڑی ہے، حضور یہ فرما رہے کہ بیت اللہ تیری بھی وہ عظمت نہیں. تو بھائی بیت اللہ نو تو چم چم کے تسی جڑا کسا دیو تو مسلمانوں نو گالاں کٹی جاؤ اور مسلمانوں نو کھور کھور کے پاؤ، تو یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھ کر کہ یہ میرے اللہ کو ماننے والا ہے، میرے نبی کا ماننے والا ہے، اور میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تمہیں مسلمان کو تعظیم دینی چاہیے. تو میں نے کہا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے معاشرے میں، میرے گاؤں میں، میرے خاندان میں یہ چیزیں پیدا ہو جائے. تو یہ جو تعلیم اور تربیت میں کہہ رہا تھا، یہ چیزیں الحمدللہ یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو ہماری بیٹیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، حدیث پڑھی ہے انہوں نے، تو میں بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ بیٹیوں، جو حدیث کا رنگ ہے، قرآن کا رنگ ہے، یہ ہماری زندگی پر نظر آنا چاہیے. جب تم پڑھ کے اپنے گھروں کو جاؤ تو پتہ چلنا چاہیے بے کاکی مدرسوں پڑھ کے آئی ہے، ایک کام چپایا نہیں رڑک دی، ایک انج لگتی جے میں گنگی ہو گئی ہے، ایک انج لگتی جے میں ہر ویلے کام نہیں لگی رہتی ہے. یہ وہ کمال کی عادات ہیں جو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، یہ تحاوی شریف انہوں نے میرے سامنے رکھی ہوئی یہ کتاب ہے، تو یقیناً جب یہ کتاب کا سبق ہوتا ہے پنڈ والے تو کوئی بھی اس ویلے نہیں ہوتا، تسی دے اپنے اپنے کماں نوں گئے ہوندے ہو، استاد یا معلمہ کلی بہ کے پڑھائی جاندی، کڑیاں پڑھی جاندیاں نے. لیکن جب یہ کتاب پڑھ کے وہ بچی گھر جاتی ہے تو سارے گھر والے دیکھتے بھی کڑی پڑھ کے آئی ہے. تو جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے جو علم نبوت پڑھا ہے، علم حدیث پڑھا ہے، آیا یہ زندگی بھی بدلی کہ نہیں بدلی، یہ رنگ بھی چڑھیا کہ نہیں چڑھیا. تو اس لیے میں بیٹیوں سے کہوں گا اللہ کے لیے اس لاج کو نبھانا. تمہارے اوپر ایک یہ پیغام اور ایک تمہارے اوپر عنوان آ گیا ہے کہ تم نے نبی کی حدیث پڑھی ہے. تو جب تمہارے اوپر یہ عنوان آ گیا ہے تو اس کو ہم کہتے کہ اس لاج کو نبھانا. ایسے نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اس پر داغ دبے لگیں کہ پڑھے ہوئے نیانے، پڑھیاں ہوئیاں کڑیاں، دیکھو انہاں دیاں گلاں کہو جیاں نے، کم کہو جائے نے، بولدیاں کہو جیاں نے. یہ تانا نہیں اساتذہ کو آنا چاہیے، بلکہ جب تم پڑھ کے جاؤ تو تم قابل رشک بن جاؤ. جو تمہیں دیکھے وہ یہ کہے کہ یار ساڈی کڑی نوں بھی اوتھے کر دیو، ماشاءاللہ جہاں سے یہ آئی ہے ساڈے ہاں کے بڑے نگے مزاج دیے. تو بھائی وہ نگا مزاج یہیں سے ملتا ہے، یہ میرے نبی سکھا کر گئے ہیں. تو بیٹیوں نے الحمدللہ مشکات پڑھی ہے، تحاوی پڑھی ہے، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں اس لاز کو نبھاؤ اور یہ عملی طور پر سیکھو، اور پھر اپنے گھروں میں اپنی باقی بہنیں، گاؤں کی باقی بچیاں، ان کے سامنے نمونہ بن جاؤ. اور جب تم نمونہ بنو گی، ماڈل بنو گی، تو تمہیں دیکھ کر جتنی بچیاں آئیں گی وہ سب تمہارے لیے صدقہ جاریہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. تو اس لیے میں اہل مدرسہ سے بھی عرض کروں گا کہ مدرسہ بھی ہمارا، اس میں ذوق عبادت بھی ہونا چاہیے، ذوق علم بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے. تو اگر یہ چیزیں ہماری مساجد، مکاتب، مدارس میں ہوئی تو انشاءاللہ ان کا رنگ جو ہے وہ ہمارے گھروں تک ضرور پہنچے گا. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. بھائیو، اردو کا ایک شعر ہے جس کا ایک جملہ ہے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. جیڑی ٹانی درخت نال لگی ہوئی ہے تے سردیاں آئیاں سارے پتے ہی چڑھ جاندے آ، لیکن گاں آن والا بہار دا موسم پھر دوبارہ پتے آ جان گے. لیکن شرطیں بھی درخت نال جڑیاں رہا جے، اور اگر کسی ٹہنی کو درخت سے کاٹ کر پھینک دے، اس کے پتے نہیں اب سبز ہوں گے، یہ کٹ گئی. میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ان مساجد اور مدارس کے ساتھ جوڑے رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھو آج نہیں تو کل موسم بہار میری اور آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا. اللہ ہماری عادتوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے طور طریقوں کو ضرور اچھا کر دیں گے. لیکن اگر ہم ان سے کٹ آف ہو گئے تو مربے تو نہیں آپ کو کسی نے دسنا، بازار میں تو نہیں کسی نے بتانا، یہ چیزیں یہیں سے ملنی ہیں اور انشاءاللہ ملیں گی. لیکن شرط یہ کہ میں اور آپ مدارس کے ساتھ وابستہ رہیں. تو الحمدللہ آپ کے ہاں جو تعلیم کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے.
تو میں نے کہا اس کے ساتھ میں اور آپ خود بھی وابستہ رہیں، اپنی نسل نو کو بھی اس کے ساتھ وابستہ کریں، بچے اور بچیوں کو مساجد میں بھیجیں اور پھر آ کر پوچھا بھی کریں کہ صاحب ہمارے بچے اور بچیاں کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ اساتذہ اور معلمات کی توجہ اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس تعلیمی سسٹم اور نظام کو جتنا آپ منظم اور بہتر بنائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں کھلی آنکھوں دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔